مذاکرات کا دروازہ دنیا میں کسی جگہ بند نہیں کیا جاتا، نہ اس کو بند ہونا چاہیے۔ بہرحال اس ساری ڈیولپمنٹ میں مشاہد حسین سید کا یہ کہنا کہ ترکی جانے کی کوئی شنید ہے، آپ مذاکرات اور میل جول کو کمپرومائز کیوں کہتے ہیں؟ تو سر جو باہر ہیں وہ پتہ چلتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ مزمل اسلم کو بھیج کے اور خود نہ آ کے غلطی کی تھی۔ تو ہونا تو پی ٹی آئی نے وہی کرنا ہے جو عمران خان چاہیں گے۔ کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی ملاقات کریں۔ بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی سطح پہ عمران خان کی آشیرواد شامل ہے؟ آخر کسی نے یہ یقین دہانی کرائی ہوگی نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عمران خان ترکی جائیں گے؟ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کی ملاقات رنگ لانے لگی۔ میں ہوں عابد محمد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میرے ساتھ ہیں حنیف صابر۔ سر یہ وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات رنگ لانے لگی ہے، اور آپ دیکھیں بشرا بی بی کے ساتھ ان کی بیٹی اور ان کی بھابھی کی ملاقات کل ہو گئی، اور مشاہد صاحب کا یہ کہنا کہ، اور مشاہد صاحب کا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو ترکی بھی بھیجا جا سکتا ہے، تو یہ سارا یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ سارا اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ آپ ہمیں بتائیں نا کیا اصل ایشو کیا ہے؟ لیکن میرا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ آپ ڈیڈ لاک پہ نہیں چل سکتے۔ مذاکرات کا دروازہ دنیا میں کسی جگہ بند نہیں کیا جاتا، نہ اس کو بند ہونا چاہیے۔ آپ ملتے ہیں تو راستے نکلتے ہیں، جب آپ ملیں گے نہیں تو پھر نہ آگے کوئی راستہ ملے گا اور نہ کوئی گنجائش ملے گی، اور یہ انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ وہ سب بندے بند کر کے وہ کیسے ملیں گے؟ وہ جو باہر ہیں وہ تو ملے نا، یا وہ بھی بند ہونا چاہتے ہیں؟ تو سر جو باہر ہیں وہ پتہ چلتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ مذاکرات اور میل جول کو کمپرومائز کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ آپ کے ذہن میں ایک چیز گھس جاتی ہے کہ جو بندہ دوسرے سے مذاکرات کرتا ہے، ذرا یہ رکھتا ہے، اتنی گنجائش نکالتا ہے کہ جی ان اہم امور پر وہ مشاورت کر لے، مذاکرات کر لے، بات چیت کو آگے بڑھائے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بک گیا ہے، یہ کمپرومائز ہو گیا ہے اور وہ تو یہ ان کی مل اپنی گیا۔ پارٹی کہتی ہے سر، ان کے بانی چیئرمین نے خود ان کو ہٹایا ہے گنڈا پور کو۔ تو میں انہی کی بات کر رہا ہوں، میں عابد محمود مغل کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ملا ہے وزیر اعظم کو، جو بھی ان کے وزراء سے ملتا ہے، یا جس کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بک گیا اور وہ کمپرومائز ہو گیا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیشہ سے مذاکرات کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ابھی یہ ضمنی بات میں کر رہا ہوں، امریکہ اور ایران آمنے سامنے ہتھیار لیے جنگ کے لیے تیار ہیں نا، تو مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ ترکی میں پرسوں ہو رہے ہیں نا مذاکرات، جا رہا ہے پاکستان بھی جا رہا ہے ان میں۔ رستہ تو نکالا جا یہ رہا ہے۔ مذاکرات کا رستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پہلے دن جب ان کو بلایا گیا تھا سہیل آفریدی کو، تو اس نے اپنی جگہ پہ مزمل اسلم کو بھیج کے اور خود نہ آ کے غلطی کی تھی، اور یہ معاملات زیادہ تناؤ میں چلے گئے۔ اب وہ خود ملا ہے اور اس نے اچھی نپی تلی گفتگو کی ہے، صرف ان امور پہ باہر بات کی ہے جن امور پہ اتفاق رائے ہوا تھا کہ یہ آپ باہر بات کریں گے اور یہ والی نہیں کریں گے۔ تو وہ جو اعتماد سازی ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے۔ 3 مہینے سے ملاقات نہیں تھی بشرا بی بی کی، مشاہد یہ صاحب کا چیختے تھے، ادھر ہنگامہ کرتے تھے ساری ساری رات اڈیالہ جیل کے باہر اور اڈیالہ روڈ پہ، لیکن اب ملاقات ہو گئی نا۔ سر وہ تو ان کا حق تھا نا ملاقات کے لیے، دیکھیں اگر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا دھرنا دے رہے ہیں تو ان کا حق ہے نا سر، اس کو تو مانے نا آپ، ان کو زندہ رہنے کا تو حق دینا جی۔ گورنمنٹ بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جی آپ کسی طریقے سے ملے نا۔ آپ یہ کہیں کہ جی آپ وہاں پہ مظاہرے کر کے اور وہاں پہ ہلا گلا کر کے ملاقاتیں کر لیں گے، تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن کورٹ آرڈر کو بھی تو نہیں مانا گیا نا سر، ملاقات میں کورٹ آرڈر بھی ملا ہے۔ کورٹ کیا کہتی ہے اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ کورٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابھی عابد محمود مغل کو لے جاؤ اور اس کی عمران خان سے ملاقات کرا دو۔ کورٹ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ آپ ان کو درخواست دیں، اور جیل انتظامیہ کو وہ ہدایت کرتی ہے کہ ایز پر رولز آپ اس پر فیصلہ کریں۔
कोर्ट ये नहीं कह सकती कि इसकी मुलाकात करें, ना कोर्ट कहती है। किसी एक्सट्रीम सूरत में तो हो सकता है, उमूमी तौर पे वो यही उनको कहते हैं कि जी वो मुलाकात करें, वो फिर उनके पास इख्तियारात हैं और बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, और जब उनको पता है कि हम बेताज बादशाह हैं, तो वो बेताज बादशाह जो है फिर बादशाहों वाले इख्तियारात तो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं मुलाकात कराने देते, क्योंकि आप वो कहते हैं कि जी हमने इनको ऐसी तैसी कर दिया और हम हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को और इंतज़ामिया को दीवार के साथ लगा के मुलाकातें कर लेंगे, तो वो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि जी आप इस तरह ना मुलाकातें कर सकते हैं, ना आप इस तरह किसी तरह की कोई सहूलत ले सकते हैं, और ना आप इस तरह इमरान खान की रहाई या उनको कोई फैसिलिटेशन जो है उस पर आ सकते हैं। बहरहाल ये तो खुशाइंद है कि दोनों मिल बैठे और रास्ता आगे की तरफ निकलने का वो आसार पैदा हो रहे हैं। देखिए, और इसी में जो खास तौर पर मुशैद साहब ने ये जो बात की है, इस पे आप क्या कहते हैं, इसका क्या पस मंज़र है? अभी पहले तो ये देखिए ना कि जब सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की और बाहर अच्छी शाइस्ता गुफ्तगू की, जो अनलाइकली, बल्कि उसको क्या कहना चाहिए कि जो पीटीआई के रहनुमाओं के लहजे में नहीं थी, वो एक वज़ीर आला के लहजे में थी गुफ्तगू, बहुत नपी तुली गुफ्तगू उसने की। तो उसके बाद आपने देख लिया, जो 3 महीने मुलाकात नहीं हुई थी, 3 महीने से भी ज़्यादा अरसे से बुशरा बीबी से कोई भी नहीं मिला था, अब उन्होंने बुशरा बीबी की बेटी को, मुबशरा को, और उनकी भाभी मेरुनिसा को मुलाकात की इजाज़त दे दी। वो जेल में मिली हैं, और फिर बुशरा बीबी ने 2 पैगामात दिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के लिए, और ये अहम मामला है। बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा मीडिया टॉक में ये बात तस्लीम की, जी मुझे 2 स्पेसिफिक पैगामात पहुंचाए गए हैं। तो ये अभी देखते हैं वो पैगामात क्या हैं, उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह डेवलपमेंट्स चल रही हैं, तो पता चल जाएगा कि वो क्या पैगामात थे, और उनकी रोशनी में बैरिस्टर गौहर किस तरह आगे लेके चलते हैं अपने आप को भी, और उन पार्टी रहनुमाओं को भी जो बैरिस्टर गौहर के साथ हैं, और उनको भी जो ये समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट में मुशाहिद हुसैन सैयद का ये कहना कि तुर्की जाने की कोई शुनीद है, इस पे आप क्या समझें, क्या डेवलपमेंट हो रही है? शायद हुसैन सैयद साहब बहुत बाखबर किस्म के साबिक सहाफ़ी हैं, नहीं, आप तो खैर वो सियासतदान हैं। सियासतदान है। अब वो सियासतदान से भी आगे जाके वो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, उनके बहुत राब्ते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, मुल्की एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और वो बहुत से ऐसे फोरम्स पे भी मौजूद होते हैं जो बहुत कम लोगों को रसाई होती है। तो उन्होंने अगर कोई बात कही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्होंने ऐसे हवा में बात कर दी है, कोई ना कोई इस पे पेशरफ्त ज़रूर हुई होगी। तुर्की पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखता है। देखिए, अफ़गानिस्तान वाले मामले पे भी जब अफ़गानिस्तान के साथ जंग की सूरत हाल हुई, तो उस वक़्त भी तुर्की मैदान में आया और उन्होंने जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। इससे पहले जितने उमूर थे, बहुत से आप देखते हैं कि तुर्की पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़ा होता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि तुर्की के सदर ने ये बात की हो और इस पे कोई बात चल भी रही हो आगे। अगर सुहेल आफरीदी समझ सकते हैं कि मुलाकात करने में ही बेहतरी है और मुहतात गुफ्तगू करने में ही बेहतरी है और बहुत सी बातें ना करने में बेहतरी है और इसमें गुंजाइश और पॉलिटिकल गुंजाइश आपको मिल सकती है, तो ये बात में हाल बाकी लोग भी समझ सकते हैं कि अगर वो खामोश रहेंगे, ये यकीन दहानी करा दी जाए। आखिर किसी ने ये यकीन दहानी कराई होगी ना कि आप सुहेल आफरीदी से मिल लें, वो बाहर जाके कोई इधर उधर की बात नहीं करेगा। नहीं, लेकिन ये तो सर वक्त अगर बताएगा वो ना कि अगर इमरान खान से किसी भी लीडर की जेल में मुलाकात हुई, उसके बाद पता चलेगा ना कि असल में इमरान खान क्या चाह रहे हैं।
تو ہونا تو پی ٹی آئی نے وہی کرنا ہے جو عمران خان چاہیں گے. مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ممکن ہم ہے کہ میڈیا کوئی کی حد ایسا تک جو ہے نا یہ ممکن ہے کوئی ایسا بیک چینل موجود ہو یا اس طرح کوئی انڈائریکٹ کوئی رابطہ کوئی چیز ہو جس میں باتیں آگے بڑھ رہی ہوں. اس طرح اچانک وہ مہمان تو انہی کے ہیں نا, ملاقات تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ ایک خبر آئے. ملاقاتیں تو اوپن ہیں, ضروری ہے کہ ساری ملاقاتیں بتائی جائیں. آپ اگر پریس ریلیز جاری کریں روزانہ کہ میرے ساتھ فلاں 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 بندے نے ملاقات کی ہے, تو اس میں اگر 10 لوگ آئے ہیں تو 10 کے نام ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں. آپ ہو سکتا ہے کہ 2 بتائیں یا 4 بتائیں اور باقی کا نہ بتائیں کہ جی یہ لوگ بھی آئے تھے اور ملاقات ہوئی ہے. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی سطح پہ عمران خان کی آشیرواد شامل ہے؟ کہیں نہ کہیں ضرور ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے, ان سے اجازت لی گئی ہے, ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور اس کے بعد آگے بات چلی ہے. جی ناظرین, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات سیاسی تناظر میں مثبت پیش رفت ہے اور وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات اچھے سیاسی جو ٹمپریچر ہے اس کو کافی حد تک کم کر دیا ہے, اور یہ بشرا بی بی ان کی بیٹی کی ملاقات نے بھی اچھا تاثر دیا ہے. امید ہے کہ پاکستان میں سیاسی ٹمپریچر کم ہوگا. رپورٹ ڈیٹیل کو دیکھتے رہیے, سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی. پاکستان زندہ باد.